بعض لوگوں نے قرآن کی ایک آیت کو بالکل ہی عجیب سمجھا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ لوگوں نے سمجھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ شاید غصے میں ہے۔ آیتوں کا مطلب نہیں سمجھا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ کہتے ہیں بظاہر آپ کو لگے گا یہ بڑی سخت آیات ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ آیات بھی رسول اللہ کی شان میں ہیں۔ کیسے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایک بات بھی اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھیں، جھوٹ گڑیں، یا عوام کو یا امتیوں کو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بات ایسی کی ہے جو اللہ نے نہیں کی، تو ہم آپ کی شہرگہ حیات کو تن سے جدا کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ بڑی سخت آیت ہے، یہ رسول اللہ کو بڑی سخت تنبیہ کی ہے۔ یہ رسول اللہ کو تنبیہ نہیں کی ہے، مجھے اور آپ کو تنبیہ کی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے اوپر ایک بھی جھوٹ نہیں باندھا، ایک بھی جھوٹ نہیں باندھا۔ ایک بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح ہو وہ رسول اللہ کی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ اللہ کی رائے ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ شریعت اور دین ہے۔ کیوں؟ اگر رسول اللہ اپنی طرف سے ایک بھی بات کہتے تو رسول اللہ ان کی شہرگہ حیات کو ان کے تن سے جدا کر دیتے۔ رسول اللہ نے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کی۔ کون ہے بدبخت ملا، کون ہے آج کل کے عصر حاضر کے جی رسول اللہ نے یہ بات جی تجربے مشاہدے کی وجہ سے کی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی تو اس لیے رکھی تھی، عرب کا کلچر تھا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز اس لیے پہنتے تھے، یہ وہاں کے معاشرے میں تھا۔ رسول اللہ ایک بات بھی اگر اللہ کے اوپر ایسی باندھیں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ہی ان کو، یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے یہاں تنبیہ بھی مراد لی ہے کہ رسول اللہ کو بھی اللہ نے تنبیہ کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے بارے میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے بارے سے مراد دین اور شریعت کے بارے میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا جی اختلاف ہو جائے دو صحابہ کا، یہ ایک دو چند واقعات نہیں ہیں، یہ 20 واقعات ہیں۔ حتیٰ کہ تابعین کے مابین بھی اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ کہاں پہ لٹاتے تھے؟ دیکھیں معاذ ابن جبل کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عمر بن العاص بھی کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر بن العاص آپ فیصلہ کیجئے۔ تو عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں؟ کہا ہاں حق تو میرا، لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں فیصلہ کر۔ جب فیصلہ کیا تو رسول اللہ خوش ہو گئے اور کہا تو نے بہترین فیصلہ کیا۔ وہ عمر بن العاص ایک علاقے کے گورنر ہیں، وہاں پہ طاعون پھیل گیا، کہتے ہیں لوگ وادیوں میں چلے جاؤ، ندیوں میں چلے جاؤ، شہر بدر ہو جاؤ، دور دور پھیل جاؤ، ایک دوسرے کے قریب مت بیٹھنا، بیماری پھیل جائے گی، ہجرت کرو، شہروں سے نکل جاؤ۔ معاذ ابن جبل سامنے سے آ رہے ہیں، قدرتی ان کے علاقے میں لوگوں کو بوریا بستر اٹھاتے ہوئے نہروں جنگلوں دیہاتوں سے نکلتے ہوئے دور دراز جاتے ہوئے دیکھ رہے۔ کیا ہوا؟ کہا طاعون پھیل گیا ہے۔ تو عمر بن العاص نے یہ فیصلہ کیا، کہا رک جاؤ، ٹھہرو ذرا، بھی اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرنا، میں ذرا ان سے بات کر لوں۔ لوگ رک گئے، عمر بن العاص کے پاس گئے، وہ کہنے لگے آپ نے یہ جو بھی آرڈیننس نافذ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی رائے سے، اجتہاد سے، فقاہت سے، بیماری کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ کہا پھر سن، میرے پاس اس قضیے کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے۔ کہا کیا حدیث موجود ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شہر میں طاعون پھیل جائے وہاں کے شہری اس شہر سے مت نکلیں، اور دوسرے شہر کے لوگ اس شہر میں داخل مت ہوں۔ یہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے خراب کر دیتی ہیں بیماریاں، متعدی ہونے کا جو عقیدہ ہے۔ معاذ ابن جبل نے جب یہ فیصلہ جاری فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو عمر بن العاص نے کیا جھگڑا کیا
کہ نہیں جی میری رائے یہ، آپ کی رائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے فوراً اپنے آرڈیننس کو معطل کیا اور کہا ہم تک حدیث رسول پہنچی ہے، اب ہمارا فیصلہ یہ ہے ہمارے آرڈیننس کو مسترد کر دیا جائے اور رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ اس حدیث میں حکمت کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، بات آئی ہے، کئی دفعہ اشکال ذہن میں رہ جاتے ہیں۔ طاعون آ جائے تو اسی شہر میں ٹھہرنا ہے، اسی شہر میں ٹھہرنا ہے، اللہ کی قسم اس شہر میں مریضوں کے ساتھ ٹھہرتے ہوئے بھی اللہ چاہے گا تو تم زندہ رہو گے اور تم بچ جاؤ گے اور بیماری نہیں پھیلے گی، تم تک بھی نہیں آئے گی۔ باہر سے لوگ اس لیے نہ آئیں کہ کہیں ان کے عقیدے میں یہ خرابی پیدا نہ ہو جائے کہ ہم طاعون زدہ علاقے میں آئے تھے تو ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اگر وہاں پہ رہنا خودکشی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کا حکم نہ دیتے، بلکہ رسول اللہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت جس کو محفوظ رکھنا چاہے گا محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔